عمران خان کی گرفتاری اور اس کے بعد ریمانڈ کی درخواست کو ایکسیپٹ ہونے کے عمل کے بعد اور اس کے دوران پاکستان کے اندر جو ہنگامے پھوٹے ان کی اگر آپ تفصیل میں جائیں تو آپ کو ایک حیران کن قسم کا منظر نظر آتا ہے. چلیں یہ تو سمجھ لیا کہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ فوج کی تنصیبات کے اوپر یا ان کی سمبلز آف پاور کے اوپر آپ نے اٹیک کرنا ہے اور پہلے سے طے شدہ اٹیک کیا گیا. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آ گئے اور آپ نے ٹائر جلائے اور احتجاج کیا ہے. لیکن جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ اسکول جلانے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. ٹول پلازا کے اوپر جلاؤ اور گھیراؤ کرنے کا مقصد کیا ہے. سڑکوں کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کا مقصد کیا ہے. آڈی کا جو شو روم جلایا ہے اس کا مقصد کیا ہے. آپ نے ریڈیو پشاور کی بلڈنگ جلا دیا, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ شو کرنا کہ پاکستان کے ہر حصے کو ہم بلاک کر دیں گے, ہم زندگی مفلوج کر دیں گے, ہم ریاست, حکومت اور معاشی اور معاشرتی نظام نہیں چلنے دیں گے. یعنی ہم تمام ملک کو یرغمال بنا لیں گے اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی. یہ تو بالکل ہی ایک بھونڈا سا رویہ ہے. یہ کہہ دیں جی کہ یہ لوگ ہمارے نہیں تھے. اب اتنی آڈیوز آ چکی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ نہ صرف پلاننگ کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خوشیاں مناتے ہیں. یعنی جیسے شادمانی کی ایک کیفیت ہو. اعجاز چودھری کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس کے اندر تفصیل صرف پریشان کن نہیں ہے اور افسوسناک نہیں ہے کہ گملہ بھی نہیں چھوڑا. اس کے اندر وہ طمانینت آپ کو سنائی دیتی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے تہس نہس کر دیا ہے. یعنی جو الفاظ کا ایمفسس ہے اس سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پالیسی پلاننگ کا حصہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسٹیگیشنز کی ہیں. ادھر سے میں شندانہ خان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمان کے اندر آرمی چیف گیا ہوا ہے اور وہاں پہ آرمی چیف نے امریکیوں کے ساتھ یہ طے کر لیا ہے کہ عمران خان کو رستے سے ہٹا دو اور پھر اس کے بدلے ڈالر ملیں گے. اور جان بوجھ کے پشتوں کے اندر یہ آڈیو جو ہے اور ویڈیو جو ہے اپنی پھیلاتی ہیں تاکہ وہ لوگ جن کو بہت سارے معاملات کا ادراک نہیں ہے اور ان کے یو ٹرنز کا بھی شاید اتنا ادراک نہیں ہوگا وہ سمجھے کہ بہت بڑی ڈیل ہو گئی ہے. یعنی یہ وہ امریکہ ہے جس کے اندر آپ نے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں, جس کا ایمبیسڈر جو ہے وہ خود چل کے آپ کے نمائندگان کے گھر میں آتا ہے, جس کے ساتھ تعلقات آپ بنا رہے ہیں اور جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو ضمانتیں دینے کو تیار ہے کہ اگر ہم پاور کے اندر آ گئے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرح چلیں گے اور پاکستان کو ہم کس طریقے سے اس معاشی بحران میں سے نکالیں گے. یہ وہ امریکی ہیں. مگر اس کے باوجود یکدم آپ نے امریکہ کی سازش کا ایک اور نیا باب کھول دیا ہے اور آپ جان بوجھ کے اس کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. جب آپ ڈائریکٹ کر رہے ہیں اس صورتحال کے اندر, یہ معاملہ عام صورتحال کا نہیں ہے. جب آپ نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ہنگامے کرنے ہیں, لوگوں کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے, اس کے اندر جب آپ تیلی پھینکتے ہیں تو آپ زیادہ الاؤ کو بھڑکانا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ امریکہ بھی اس کے اندر ملوث ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مقصد صرف پاکستان کو یرغمال بنانا ہے. سیاسی اختلافات آپ جس حد تک بھی لے جائیں, آج بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس کی, آپ کو پیپلز پارٹی کا ووٹر ہونا ضروری نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ بات کیا کر رہے تھے. آپ کو بتا رہے تھے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور اس کے الزامات بھی بعد میں کیسے کیسے لگائے گئے, باقاعدہ بین الاقوامی تحقیقات ہوئیں اس کی. اس کے بعد جو ہنگامے پھوٹے ان کو ختم کرنے میں قیادت نے کتنا بڑا رول پلے کیا. نواز شریف کی حکومت گئی, اس کے بعد جی ٹی روڈ کے اوپر مارچ کرنا اس وقت, یا مال روڈ کے اوپر احتجاج کرنا اس وقت بہت بڑا ایک اچیومنٹ سمجھا جاتا تھا کیونکہ نظام اس طریقے سے کام کر رہا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. تو آپ پرائم منسٹرز کو شہید کرتے ہیں, ان کی قیادت جو ہے ملک کو سنبھالنے کی بات کرتی ہے. آپ پرائم منسٹرز کو فارغ کرتے ہیں, ان کی قیادت ملک کو سنبھالنے کی بات کرتی ہے. یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر جاتے ہوئے ویڈیوز اپنی جاری کر کے جا رہا ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پھر آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے, اور انتظامات کر کے جاتا ہے, اپنی قیادت کو بتا کے جاتا ہے کہ اس طریقے سے ان ٹارگٹس کے اوپر آپ نے پہنچنا ہے. یہ سیاست بالکل نہیں ہے. اور اس سیاست کا ایک اور اندوناک پہلو یہ ہے
کہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر نکلیں، جتنے لوگ آپ کو بتا رہے ہیں سڑکوں پر نکلیں، جو دوسروں کے بچوں کو لا انفورسمنٹ کے سامنے کھڑا کروا رہے ہیں، جو ان کے ذریعے تشدد پھیلا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا بچہ، کسی ایک کا بچہ، کسی ایک کی بچی، کسی ایک کی بیگم، کسی ایک کی بہنیں یا بھائی از خود نہ ان کو باہر لانے دیا گیا ہے، نہ آپ نے ان میں سے کسی کی شکل دیکھی ہوگی۔ وہ اپنے تمام بچوں کو، خاندان والوں کو سیکیور انداز سے پہلے سے محفوظ کرواتے ہیں اور ان کو باہر بھجوا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں گھروں سے نہیں نکلنا۔ آپ نے کبھی اسد عمر کے بچوں کی شکل دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی فواد چودھری کے بچوں کی شکل دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی اعجاز چودھری کے بچوں کو یا ان کی نیکسٹ جنریشن کو جو سیاست میں نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کبھی اس طرح کی دعوت میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آئیں اور وائلنس چلائیں؟ آپ ایک ایک قائد کی اولاد اور ان کے قریبی رشتہ دار جو سیاست میں نہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا آپ پروفائل اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کے ناموں اور شکلوں سے بھی واقفیت نہیں ہوگی۔ یٹ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو روزانہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر بھیجیں، آپ خود باہر آئیں تاکہ یہ لوگ باہر آئیں، یہ تشدد کریں، ریاست یرغمال بنیں اور ہماری سیاست کے لیے رستے کھلیں۔ یہ وہ پرتشدد رویے ہیں جس نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو اور ان کو بطور پارٹی ان کی قیادت کو بدترین گڑھے میں دھکیل دیے۔ میں آپ کے سامنے آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس کے آپریٹو پارٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ پریس ریلیز آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن میرے خیال میں بڑا ضروری ہے کہ جو اس کی آپریٹو پارٹس ہیں، اب ریاست کے جو ادارے ہیں جن کو آپ نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے وہ آپ کو بتا کیا رہے ہیں، یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک پریس ریلیز آپ پوری پڑھ لیں گے تو شاید سمجھ اس طریقے سے خاص پیغام کی نہیں آئے گی۔ ایک تو میری نظر میں جو اہم ترین پیغامات ہیں پہلے چند پیراؤں میں، اس میں قانون کے مطابق تو فوج اور آئی ایس پی آر صرف فوج کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، آئی ایس پی آر نیوی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے اور آئی ایس پی آر ایئر فورس کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری جو ہے قانون کے مطابق ہوئی۔ اس کے بعد کے الفاظ بڑے اہم ہیں کہ آرمی کی املاک کو نقصان پہنچائے گا منظم انداز سے، اور حملے اگلے دو الفاظ دیکھیں، کروائے گئے، نعرے بازی کروائی گئی، ہوئی نہیں، ہو نہیں گئی، کی نہیں گئی، کروائی گئی، تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شر پسند عناصر اب ڈیفائن کر رہی ہے پاکستان کی ریاست ان رویوں کے پیش نظر کے یہ لوگ ہیں کون جو لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں، یعنی باقاعدہ ان کو پرووک کرتے ہیں اور پھر لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہیں۔ یہ ہپوکریسی کی مثال ہے، اور ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہپوکریسی کی مثال، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنا کوئی رشتہ دار جو ہے جو پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے ان کو ایندھن نہیں بنواتے۔ ان میں سے کسی کے بچوں کی تصویریں آپ کے پاس نہیں ہوگی، کسی کے بچوں کو آپ احتجاج میں شرکت کرتے نہیں دیکھیں گے۔ عمران خان صاحب کے اپنے بھی بچے ہیں، وہ تو نہیں آتے پاکستان میں احتجاج میں شرکت کرنے کے لیے۔ بھی کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ دوسرے کے بچوں کو آپ سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں، ان کو بندوقوں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پیٹرول بم آپ دے رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں لاتے آپ؟ پاکستان کی قسمت اگر بدلنا ہے، امت مسلمہ کے آپ لیڈر ہیں، تو کیا امت مسلمہ کے اندر آپ کے بچے نہیں آتے؟ کیوں نہیں لاتے آپ ان کو؟ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کی طرف واپس جائیں، جو اگلے الفاظ ہیں وہ اس سے بھی اہم ہیں۔ سہولت کار، منصوبہ ساز، سیاسی بلوائی، یعنی یہ لوگ ہیں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کیا، اور اس کے بعد ان کے وہ اسکواڈز تھے جن کے ذریعے انہوں نے اٹیک کروایا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ دے آر آئیڈینٹیفائڈ۔ تو اب آپ کو جتنی گرفتاریاں نظر آ رہی ہیں، جتنی نظر بندیاں نظر آ رہی ہیں، وہ شناخت کی بنیاد پر ہیں۔ یعنی پہلے شواہد اکٹھے کیے گئے کہ ان لوگوں نے کیا کیا کام کیا، اور اس کے بعد شناخت کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ شرپسند عناصر ہے۔ اب وارننگ بھی ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ نے کیا تو شدید رد عمل آئے گا۔ جس تحمل اور ریسٹرینٹ کی بات کی جا رہی ہے، اب اٹ از آف دا ٹیبل ناؤ۔ اب آپ مت سمجھیں کہ اس مرتبہ جب آپ جائیں گے تو یہ مت سمجھیں کہ آگے سے جواب نہیں آئے گا، بڑا شدید جواب آئے گا۔ مقصد کیا ہے؟ پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، سول وار میں لے جانا چاہتے ہیں، اور اس کا متعدد بار اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے اندر میرے خیال میں یہ الفاظ بہت ہی اہم ہے کہ اینڈ گول جو ہے وہ پاکستان کے اندر سول وار کروانا ہے ان کا۔
کسی طور بھی ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہوں گی. اب یہ گروہ کر کیا رہا ہے؟ ڈرائیور کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس ہے، اور اس گروہ نے ایک سیاسی لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یعنی اپنے ووٹ بینک کو استعمال کرتے ہیں. اس پریس ریلیز کے مطابق یہ گروہ ہے، مذموم منصوبہ، یہ صورتحال پیدا کی گئی، یہ گھناؤنی سازش، مذموم سیاسی مقاصد، پارٹی کے کچھ شرپسند لیڈر، ساری پارٹی مورد الزام نہیں ٹھہرائی جا رہی، کچھ شرپسند لیڈر، مکمل پیشگی منصوبہ بندی تھی، احکامات دیے گئے تھے، یہ تمام چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں. تو جب پریس ریلیز کو پڑھ رہے ہیں تو ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا، کہ ان الفاظ نے ڈیفائن کرنا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو رہا ہے. اب جو کچھ بھی ہوگا یہ شرپسند عناصر اس کے خود ذمہ دار ہوں گے. یہ پیرامیٹر ڈیفائن ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے بارے میں، ان کی قیادت کے اس حصے کے بارے میں جس نے تمام کام کروایا. میں اسٹیج کے بالکل آخر میں آپ کے سامنے عمران خان کا اپنا ہی بیان رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں اور جب اس قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جی ایچ کیو کے اندر لوگ نہیں گھس رہے ہوتے، کور کمانڈر کے گھر کے اوپر انویٹ کر کے اس کو برن ٹو دا گراؤنڈ نہیں کر رہے ہوتے، اب اسکول نہیں جلا رہے ہوتے، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، احتجاج کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت عمران خان کو ریاست کی رٹ اور دھمکیوں کے اوپر کتنا اعتراض ہوا کرتا تھا. یہ سنیے گا. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے. اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے. یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے. سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے. جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہ ملک سے دشمنی ہو رہی ہے. یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں. میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا. اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے. میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے.